السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اہل بیت پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ کتاب مکاشفۃ القلوب، تصنیف و تالیف حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، باب نمبر 13، عنوان ہے امانت۔ حضرت قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ امانت دین کی تمام شرائط اور عبادات کا نام ہے۔ یہ جمہور کا قول ہے اور یہی قول صحیح ہے۔ اس کی تفصیل میں کچھ اختلاف ہیں۔ ابن مسعود کا قول ہے کہ یہ مال کی امانت ہے، جیسے امانت رکھا ہوا مال وغیرہ۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ فرائض میں سب سے اہم مال کی امانت ہے۔ حضرت ابو درداء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جنابت کا غسل امانت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی شرمگاہ کو پیدا کیا اور فرمایا یہ امانت ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں، اور اسے بے راہ روی سے بچانا۔ اگر تو نے اس کی حفاظت کی تو میں تیری حفاظت کروں گا۔ لہٰذا شرمگاہ امانت ہے، کان امانت ہیں، زبان امانت ہے، پیٹ امانت ہے، ہاتھ اور پیر امانت ہیں۔ جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے جب امانت آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کی گئی تو یہ تمام مظاہر کائنات جو ان میں سے کچھ ہے سخت بے چین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو تم کو اجر یعنی بدلہ دیا جائے گا، اگر برے کرو گے عمل تو میں عذاب دوں گا اور انہی میں اٹھانے سے انکار، نیکوں میں اٹھانے سے انکار کر دوں گا۔ مجاہد کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور اس پر امانت پیش کی اور یہی کہا گیا تو انہوں نے کہا میں اس بوجھ کو اٹھاتا ہوں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں کو امانت لینے نہ لینے کا اختیار دیا گیا تھا، انہیں مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ اگر ان کے لینا ضروری قرار دیا گیا ہوتا تو مجبوراً انہیں یہ امانت کا بوجھ اٹھانا پڑتا۔ قفال وغیرہ کا قول ہے۔ اس آیت میں عرض ہے ایک مثال آسمان و زمین اور پہاڑوں پر ان کی بے پناہ جسامت کے باوجود شریعت مطہرہ کے حکموں کی ذمہ داری اگر ان پر ڈالی جاتی تو یہ عذاب و ثواب کی وجہ سے ان پر گراں گزرتی، کیونکہ یہ تکلیف ہی ایسی محتمم اور بشان عظیم الشان ہے کہ زمین آسمان ان پہاڑوں کا عاجز آ جانا عین ممکن ہے، مگر اسے انسان نے قبول کیا۔ چنانچہ فرمان الہی ہے آدم علیہ السلام پر اس وقت یہ امانت پیش کی گئی جبکہ میثاق یعنی وعدہ کے وقت ان کی اولاد کو ان کی صلب یعنی ریڑھ کی ہڈی سے ننھی منھی صورتوں میں نکالا گیا تو آدم نے یہ امانت کا بوجھ قبول کر لیا۔ فرمان الہی ہے انسان نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا کر اپنے آپ پر ظلم کیا، وہ اس بھاری بوجھ کا اندازہ نہ کر سکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے یہ امانت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی اور فرمان ہوا اسے مکمل طور پر لے لو، اگر تم نے اطاعت کی تو تمہیں بخش دوں گا، اگر نافرمانی کی تو عذاب دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے تمام جہانوں کے معبود، میں نے مکمل طور پر قبول کیا، اور اسی دن عصر سے رات تک کا وقت ہی گزرا تھا انہوں نے شجرہ ممنوعہ کو کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمتوں میں لے لیا۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور صراط مستقیم پر چلنے لگے۔ امانت کا مطلب، امانت ایمان سے مشتق یعنی بنا ہوا ہے۔ جو شخص خدا کی امانت کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے اس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس کا دین نہیں جس میں عہد یعنی قسم نہیں۔ خدا اس کو ہلاک کرے جو خیانت کو اپنی پناہ گاہ بنائے اور امانت کی حفاظت سے پہلو تہی کرے یعنی ڈھیل کرے۔ اس نے دیانت و مروت کو چھوڑ دیا تو اس پر زمانے کی پے در پے مصیبتیں آنے لگیں گی۔
جو خیانت کو اپنی عادت بنا لے وہ اس لائق ہے کہ زمانے کے تھپیڑوں کا شکار ہو جائے۔ جو شخص بدعہدی یا عہد شکنی کرتا ہے اس پر مسلسل مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پہ رہے گی جب تک وہ امانت کو مال غنیمت اور صدقہ کو تاوان نہ سمجھے۔ آپ کا فرمان ہے جس نے مجھے امین بنایا اس کو امانت لوٹا دے، جس نے تجھے تیرے ساتھ خیانت کی اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔ بخاری اور مسلم نے اس روایت کو پیش کیا۔ منافق کے 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کا خلاف کرتا ہے، امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے، یعنی جب کوئی اسے کسی بات کا رازدار بناتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو بتلا دیتا ہے اور امانت لوٹانے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ امانت کی حفاظت نہیں کر پاتا اور اسے اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ امانت کی حفاظت مقرب فرشتوں، انبیاء کرام اور نیک بندوں کی پہچان ہے۔ فرمان الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹا دو۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں بہت سے شرعی حکم موجود ہیں اور اس کا خطاب عام طور پر تمام حاکموں سے ہے، تمام لوگوں سے، اس لیے ولیوں کے لیے ضروری ہے کہ مظلوم کے ساتھ انصاف کریں، اظہار حق سے نہ رکیں، کیونکہ یہ ان کے پاس امانت ہے۔ عام طور پر مسلمان اور خاص طور پر یتیموں کے مال کی حفاظت کریں۔ علماء کے لیے لازم ہے کہ لوگوں کو دینی احکامات کی تعلیم دیں، کیونکہ علماء نے اس امانت کو بوجھ کو اٹھانے کا عہد کیا ہے۔ باپ کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اسے اچھی تعلیم دے، کیونکہ یہ اس کے پاس امانت ہے۔ فرمان نبوی ہے، تم میں ہر ایک حاکم ہے، ہر ایک رعایا کے بارے میں جواب دینے والا ہوگا، بس تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ظہر الریاض میں ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ خداوند قدوس فرمائے گا تو نے فلاں شخص کی امانت واپس کی تھی؟ بندہ عرض کرے گا نہیں، تب رب تعالیٰ شانہ حکم دے گا اور فرشتہ اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ وہاں وہ جہنم کی گہرائی میں امانت کو رکھا ہوا دیکھے گا، وہ اس امانت کی طرف گرے گا اور 70 سال کے بعد وہاں پہنچے گا، پھر وہ امانت اٹھا کر اوپر آئے گا۔ جب وہ جہنم کے کنارے پر پہنچے گا تو اس کا پاؤں پھسل جائے گا اور وہ پھر جہنم کی گہرائیوں میں گر جائے گا۔ اسی طرح وہ گرتا رہے گا اور چڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اسے رب ذوالجلال کی رحمت حاصل ہو جائے گی۔ امانت کا مالک اس سے راضی ہو جائے گا۔ قرض کے سوا شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے۔ ایک جنازہ لایا گیا کہ تاکہ نماز ادا کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ عرض کیا گیا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پھر پوچھا کہ اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کی گئی 3 دینار۔ تب آپ نے نماز پڑھائی۔ ایک اور جنازہ لایا گیا، تب آپ نے اس پر پوچھا کہ کیا اس پر قرض ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے نماز پڑھائی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا کیا اس پر قرض ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا جی ہاں رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اس نے اپنی جائیداد سے کچھ مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ اس وقت آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تم اس کی نماز پڑھ لو، لیکن آپ نے نہیں پڑھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اگر میں راہ خدا میں شاکر اور صابر اور ایمان اور امید ثواب لے کر آگے بڑھتا ہوا شہید ہو جاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جب وہ جوان خدمت سے رخصت ہو گیا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کے سوا شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اگلی قسط اگلے نشست میں اگلا باب پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سامعین کی دلی جائز مرادوں کو پورا کرنے میں مدد فرمائے۔ بہت سی محبتوں کے ساتھ اللہ حافظ۔